تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ۔ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی، اور ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، کہ یا اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے انسان اپنا سودا اپنے رب کے ساتھ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں شہادت کا تصور اور زندگی بعد الموت کا تصور اس طرح کا نہیں ہے کہ جس تصور کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مقصد سامنے ہوتا ہے اور جب اللہ رب العالمین کے دین کو ضرورت پڑتی ہے، جب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا ہے، تو اس وقت بندہ مومن صرف اس پکار کی طرف دیکھتا ہے اور اس پکار پر لپکتے ہوئے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس شہادت کا رتبہ بھی بڑا ہے، اور شہید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو 7 انعامات سے نوازا گیا ہے۔ جو فرد اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز انسان کی وہ اس کی جان ہوتی ہے، اور جب وہ اس جان کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے، اپنے رب کے احکامات کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتے ہیں، اور سب سے پہلی جو اس کو خوشخبری ملتی ہے وہ اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ جس وقت شہید کا خون کا قطرہ وہ زمین کے اوپر ٹپکتا ہے تو اسی وقت اس کے تمام طرح کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خون اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، اور پھر وہ دوسری خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ شہید ہونے کے ساتھ ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہونے والی ہے، لیکن اس فانی زندگی کا اگر اختتام شہادت کے مقام اور مرتبے کے اوپر ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، کہ اس کو دیگر جو انسان مرتے ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے، حساب و کتاب اس قبر کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہے اس شہید کے لیے وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دی جاتی ہے،
اور اس قبر کے اندر سے جنت کے دروازوں کو، جنت کی کھڑکیوں کو اس طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا کیا جاتا ہے کہ قیامت والا دن، کہ جو انتہائی ہولناک ترین دن ہوگا، کہ جب ساری کی ساری کائنات تہو بالا ہو جائے گی اور ایک ایسی چیخ نظر دے گی کہ جس چیخ کو سنتے ہی ساری کی ساری دنیا کے جاندار وہ مر جائیں گے۔ تو اس وقت ایک خوفناک صورتحال پیدا ہوگی اور جتنے مردہ ہیں وہ بھی سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور وہ سارے گھبرائے ہوں گے، لیکن شہید ایسے مقام اور مرتبے پر فائز ہوگا کہ وہ اس چیخ و پکار کو وہ نہیں سن پائے گا، اور اس وقت وہ گھبراہٹ اس شہید کے اوپر نہیں طاری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کتنی بڑا انعام اللہ رب العالمین نے ایک شہید کو عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے سر پر ایک ایسا تاج سجایا جائے گا کہ جو سونے کا ہوگا، جو یاقوت کا ہوگا، اور وہ چمک رہا ہوگا، اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیرے و جواہرات کی قیمت دنیا کے خزانوں سے کئی درجے زیادہ ہوگی۔ اور اس وقت وہ پورے کے پورے اس منظر کے اندر وہ خوبصورت دور سے نظر آ رہا ہوگا، ایک نمایاں مقام اور مرتبے کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے حوروں کا گلدستہ اس کا استقبال کرے گا۔ اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید اپنے خاندان میں سے، اپنے دوست احباب میں سے جس کو چاہے گا وہ 70 لوگوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو اٹھا کر وہ جنت کی طرف لے کر جانے کی سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شہادت کا مرتبہ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہی مقام اور یہی مرتبے اور یہی فضائل، یہی انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو بتائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا منتظر ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر کے بازار کے اندر فروخت کر دیا، بھوک اور پیاس کی اذیت دی، ان کو تکالیف سے دوچار کیا، اور پھر آخر میں جب ان کو سولی پہ چڑھانے کی طرف لے کر جایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر یہ کہا، اے میرے رب، کہ میری اس حالت کا میرے نبی تک پیغام پہنچا دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے دین کا سپاہی ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کی ایک ایک صدا کو سنتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو سلام بھیجا ہے خبیب بن عدی نے، اور اس وقت اس کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لٹکایا گیا تو تیروں کی برسات کی گئی۔ اس سارے کے سارے مجمع کے اندر وہ خواتین، بزرگ، اس قبیلے اور سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔ تو جب تیر اندازی کی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو گیا، تو پھر قریش مکہ نے ان کا چہرہ وہ قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا۔ تو پھر انہوں نے اس تختہ دار کے اوپر کھڑے ہو کر ان تیروں کی برسات کے اندر انہوں نے جو شعر پڑھے وہ آج ہم یہ مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اور یہ صالحین اقتل مسلمن فی ای شک کان فی اللہ مصرائی،
کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا چہرہ کس طرف ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میں جس طرف بھی منہ کروں گا تو میرا اللہ اس طرف ہوگا۔ اور ان کو یہ کہا گیا شہادت سے پہلے کہ آپ اگر یہ بات کر دیں، ایک دفعہ اگر آپ یہ بات کر دیں کہ جتنی تکالیف ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر یہ تکالیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائیں تو ہم آپ کو اس بات، ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سودا اگر دنیا داری کی بنیاد پر ہوتا تو شاید یہ الفاظ نکل جاتے۔ اگر یہ سودا کسی دنیاوی خواہش کی بنیاد پر ہوتا تو شاید یہ الفاظ نکل جاتے، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ قیمتی تو اپنی جان ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ تم تو اس حد تک بات کر رہے ہو، میں تو یہ بات بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی محبت اگر اپنے نبی سے کی جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور آج غزہ کے اندر کہ جس طرح شہداء کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ دیکھ رہی ہے ان کی طرف، ان کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور وہ امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہوگا کہ جو ہماری مدد و نصرت کے لیے آئے گا۔ لیکن وہ بیٹھ کر نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ قسمہ پرسی کے عالم میں، وہ مقدسات کے تحفظ کے اندر اس وقت وہاں اپنی شہادتیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا جذبہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پروردگار کے حوالے ہوتا ہوا دیکھ کر بھی وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہی تربیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، یہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی، وہ آج ایک مثال بن کر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جنت کا سودا اگر نہ ہوتا تو یقین جانیے آج جس طرح پوری امت مسلمہ بے حسی کا شکار ہے، اس طرح تو غزہ کے لوگوں کو اپنی جان کی کیا پسند نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج وہ امت مسلمہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آج وہ بیت المقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آج وہ اپنے دین کی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور آج وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شہادت کے جذبے کو ہم ان کے لیے صرف نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل کے اندر بھی شہادت کا جذبہ بیدار کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمان کا ایک زندگی کا مقصد ہے، آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کو بامقصد بناتے ہوئے گزاریں گے تو دین و دنیا کی ساری بلائیاں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں گے۔